ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہو گئے، یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے۔ کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 35 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 50۔ سجدہ کن کن ہڈیوں پہ کرنا اور کتنی ہڈیوں پہ کرنے کا حکم ہے؟ حدیث پاک میں سجدے کا کوئی طریقہ بتایا ہے نا، کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے؟ نہیں معلوم مولانا؟ جب بچپن میں مسجد گئے تھے تو سب کو جیسے سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تجارت سیکھ کر کریں گے، بائک سیکھ کر چلائیں گے، کمپیوٹر سیکھ کر چلائیں گے، موبائل سیکھ کر چلائیں گے، سارے کام سیکھ کر کریں گے، اور اللہ کی عبادت بغیر سیکھے۔ اور کیا کہیں گے؟ ارے مولانا چھوڑو، یہ کیا لوگوں کو باریکی میں پھنسا رہے ہو تم لوگ؟ یہ مولانا لوگوں نے دین بہت مشکل کر دیا، اللہ نے آسان کیا تھا۔ مولانا کی کیا حیثیت؟ اس طرح کی بکواس کی باتیں کرتے ہو؟ ارے کیسے بھی پڑھو مولانا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جب کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے تو اس نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ وہ کہہ دیتا پڑھو جیسی مرضی آئے ہم قبول کر لیں گے، نہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور رسول نے کیا فرمایا؟ کیسے بھی پڑھو والی قبول نہیں ہوگی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح مجھے دیکھ کر پڑھو، اپنی مرضی سے نہیں چلے گی۔ تو کہیں ہماری وضو میں کمی تو نہیں ہے، ہمارے غسل میں کمی تو نہیں ہے، ہماری نماز میں کمی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتا ہوں، 2 ہڈیاں پنجوں کی، 2 ہڈیاں گھٹنوں کی، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 4۔ 2 ہڈیاں آپ کے ہاتھوں کی، کتنی ہو گئی؟ اور 1 ہڈی جی نہیں، ناک کی ہڈی کو تو مجازن ہڈی کہتے ہیں، اور ناک میں ہڈی جس اعتبار سے یہ پیشانی، حالانکہ ناک کا لگنا بھی زمین پر، ناک کا لگنا بھی یہ فرضے میں سجدے میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی ناک کا یہ حصہ، آپ کی ناک کا یہ حصہ زمین سے مس نہیں ہوتا تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ پیشانی کی ہڈی گنی گئی ہے سجدے میں، ناک کی ہڈی اگرچہ نہیں گنی گئی ہے، لیکن اس کو احناف کے نزدیک سجدے میں لگانے کا حکم ہے کہ اگر آپ نے نہیں لگایا، حالانکہ جو امام شافعی، امام مالک اور دوسرے ائمہ ہیں ان کے نزدیک سجدے کے احکامات الگ ہیں، لیکن یہ 7 ہڈیوں کے قائل وہ بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد سجدے میں آپ کتنی دیر تک رہیں، کیا پڑھیں، رکوع میں کتنی دیر تک رہیں، کیا پڑھیں، قیام کیسے کریں۔ ابھی آپ پوری مسجد کو کبھی دیکھیں، نماز کوئی ہاتھ ایسے لٹکایا ہوا ہے، کوئی ایسے باندھا ہوا ہے، کوئی کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہماری نمازوں کا حال یہ ہو گیا۔ کوئی کھجا رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کسی کی پوری بٹن کھلی ہوئی ہے۔ کتنی شرم آتی ہوگی اس وقت، بولنے بھی اچھا نہیں لگتا۔ نوجوان لڑکے، بلکہ نماز لوگوں کی فاسد ہوتی، نوجوان لڑکے آج کل کے جو نماز پڑھتے ہیں جینس پہن کر آتے ہیں، شارٹ پہنتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے سے تو اوپر کے کپڑے کھنچ جاتے ہیں، نیچے کے کپڑے اگر وہ بیلٹ وغیرہ لگائے اور کپڑے سخت ہیں وہ ایسے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ جو کمر کی ہڈی کا حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اکثر و بیشتر کھل جاتا ہے۔ اور یہ احناف کے نزدیک یہ حکم ہے کہ ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اگر وہ نماز میں کھل جائے اتنی دیر تک کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنا ستر عورت کا کوئی حصہ کھل جائے، نماز فاسد ہو جائے، نماز فاسد ہو، نماز گئی، ختم ہو گئی، بغیر توڑے نماز ٹوٹ گئی۔ اب بتائیں آپ کتنوں کی نماز ٹوٹتی ہے؟ کم از کم یہ ہو کہ جب مسجد میں آ رہے ہو تو اس طرح سے آؤ کہ اپنی بھی نماز بچے، دوسروں کی بھی نماز بچے۔ آپ دیکھیے وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے کرتے جھاڑتے جھاڑتے سیدھا مسجد کے اندر چلے آتے ہیں، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ مسجد کا احترام ہے، ہم پہ مسجد کا احترام واجب کیا گیا ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات مسجد میں نہیں گرنے چاہیے، گناہ ہوگا۔
آئے تھے نیکی لینے، گناہوں کا ٹوکرا لے کے سر پہ جا رہے ہو۔ ہم آپ کو مشکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ جب آپ اسکول جانے کے آداب سیکھ چکے، آفیسروں کے درمیان جانے کے آداب سیکھ چکے، تو اللہ کی بارگاہ کا ادب بھی تو سیکھ لو، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے جسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں آؤ تو ادب سے آؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلدی سے مسجد کی دیوار کو ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایسے لوگ پاؤ تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت۔ یعنی مسجد میں کیا آپ نے کپڑا پہنا، ایک کپڑا کتنے میں خریدا، یہ دنیا کی بات۔ آج کل الیکشن میں کیا چل رہا ہے، دنیا کی بات، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا کی بات کرتے ہیں۔ مسجد میں یا اللہ کا ذکر ہوگا یا واعظ و نصیحت ہوگی، مسجد میں دنیا کی بات۔ آپ سوچیں نا صحیح، سبزی کیا بھاؤ چل رہی ہے نہیں پوچھ سکتے آپ مسجد میں، نکلو باہر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، جمعہ کے دن کے لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو کاروبار بند کرو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو نماز کے لیے۔ جب نماز ہو جائے تب یہاں پر باتیں سٹکارتے نہیں بیٹھنا، ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتی چلی جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی۔ آپ کی نیکیاں باہر ہوتی رہتی آپ کے نام اعمال سے جب آپ دنیا کی بات مسجد میں کر رہے ہوتے ہو۔ یا اللہ کا ذکر کرو یا مسجد میں عبادت کرو، ورنہ پھر قرآن کیا کہتا ہے جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو کیا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مسجد سے باہر نکل جاؤ، جب نماز پڑھ لو مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے ادب کے ساتھ، قوموا للہ قانتین، ادب سے کھڑے رہنے کی جگہ ہے، وہ پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کو پڑے رہنے کی جگہ نہ بناؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو مسجد سے باہر نکل جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار سے لگ جاؤ، دنیا کی باتیں نہیں کرنا مسجد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے قریب بھی مت بیٹھنا، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بات میں اپنی ختم کر لوں، وہ 15 باتیں، لیکن اگر اس کو کریں تو بہت وقت جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات جو کہہ رہا تھا کہ روزی کی تنگی کا اللہ اس کو شکار کر دیتا ہے۔ تیسری بات جو دنیا میں اس کو مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا ہے، ہم کہتے ہیں 1450 سال پہلے بیان کر دیا گیا، اسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کوئی نئی چیز لانے، کوئی مفکر اب کوئی بات ہمیں نئی نہیں دے گا، کوئی مقرر ہمیں کوئی بات نہیں دے گا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کے فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اصلاح امت کرنے والا، قوم کو جگانے والا، بیدار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا ہے، کوئی نیا راہ عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے سب بتایا، سب بتایا، سب بتایا، صرف امت کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کر لے۔ آقا فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا ذلیل ہوگا۔ ہماری